شدید بخار اور نہایت ہی تکلیف کے باوجود رسول خدا علی اور فضل بن عباس کا سہارا لے کر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے گھر سے مسجد میں آئے تاکہ ان مفاد پرستوں کے منصوبوں کو ناکام بنا سکیں، جنہوں نے خلافت و قیادت کو غصب کر کے سازش کی۔ خاص مقصد میں کامیابی ہی کے لیے ان لوگوں نے بھی نہایت ہی ہوشیاری سے رسول خدا کے حکم سے روگردانی کی تھی۔ جب رسول نے انہیں لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد رسول لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، فتنے کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسی چیز کو حلال قرار دیا ہے جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور میں نے اسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک اور تنبیہ تھی کہ یہاں لوگ آپ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، اگرچہ ان کی نیتوں سے بھی یہ بات آشکار تھی کہ یہ لوگ امت اسلامی کو مصائب میں مبتلا کریں گے، خصوصاً جب جاہل افراد اس کے سربراہ اور خلیفہ بن جائیں۔ رسول خدا کے مرض میں شدت پیدا ہو گئی، صحابہ بھی آپ کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہی لوگوں میں وہ اشخاص بھی شامل ہو گئے جنہوں نے لشکر اسامہ سے روگردانی کی تھی۔ حضرت نے انہیں لعنت و ملامت کی تو انہوں نے کھوکھلی قسم کے عذر بیان کیے۔ اس موقع پر رسول خدا نے امت کو ہلاکت و تباہی سے بچانے کے لیے دوسرے طریقے سے کوشش کی۔ فرمایا: میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا: رسول پر مرض کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے لیے خدا کی کتاب ہی کافی ہے۔ اس طرح اختلاف جھگڑا ہو گیا۔ پردے کے پیچھے سے رسول کی ازواج نے کہا کہ اللہ کا رسول جو مانگ رہا ہے وہ انہیں دے دو۔ اس پر عمر نے کہا: چپ ہو جاؤ، تمہاری مثال حضرت یوسف کی بیویوں کی سی ہے۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو تم آنسو بہاتی ہو، اور جب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو تم ان کے سر پر چڑھ جاتی ہو۔ رسول خدا نے فرمایا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ کہ میرے سامنے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ رسول کے اس نوشتہ کی امت کو شدید ضرورت تھی، چنانچہ جب ابن عباس اس واقعہ کو یاد کر لیتے تھے تو افسوس کے ساتھ کہتے تھے: سب سے بڑا المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نوشتہ نہیں لکھنے دیا گیا۔ جب آپ کے پاس صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے نوشتہ لکھنے پر اصرار نہیں کیا۔ پھر یہ بھی خوف تھا کہ اس کے بعد ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی اور اس کا نتیجہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ رسول خدا نے ان کی نیتوں کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ جب صحابہ نے کلم و داد کی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا: اب اتنا کچھ کرنے کے بعد تحریر لکھنے کا کیا فائدہ؟ بحار الانوار 22 سواد 469 یعنی اگر رسول خدا زبردستی وصیت لکھ بھی دیتے تو منافق مسلمانوں نے کہنا تھا کہ بیماری کی حالت میں لکھی گئی وصیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا تمہاری گستاخی کے بعد بھی؟ پھر آپ نے انہیں 3 وصیتیں فرمائی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان میں سے 2 ہی نقل ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے اور وفود بھیجے جائیں جیسا کہ آپ بھیجتے تھے۔ علامہ سعید محسن امین نے اس پر اس طرح حاشیہ لگایا: جو شخص بھی غور کرے گا اس بات کو بخوبی سمجھ لے گا کہ محدثین نے اسے جان بوجھ کر بیان نہیں کیا ہے، فراموشی کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، سیاست نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسے بیان نہ کریں۔ وہ وصیت یہ تھی کہ رسول خدا نے ان سے دوات و کاغذ طلب کیا تھا تاکہ ان کے لیے ایک نوشتہ لکھ دیں۔ باپ کی خدمت میں غم سے نڈھال فاطمہ زہرا آئیں، اپنے والد کو حسرت سے دیکھنے لگیں کہ عنقریب اپنے رب سے جا ملیں گے۔ پریشان حال میں باپ کے پاس بیٹھ گئیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور زبان پر یہ شعر ہیں: چہرہ جس کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ اسی وقت رسول نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور آہستہ سے فرمایا: بیٹی، یہ تمہارے چچا ابو طالب کا شعر ہے، اس وقت یہ نہ پڑھو بلکہ یہ آیت پڑھو۔ اور محمد تو بس رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کام الٹے پیروں پلٹ جاؤ۔ یاد رکھو، جو بھی ایسا کرے گا تو وہ خدا کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور خدا شکر گزاروں کو عنقریب جزا دے گا۔ اس طرح رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ کو ان افسوسناک حوادث کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے جو عنقریب رونما ہونے والے تھے۔ یقیناً یہ چیز حضرت ابو طالب کے قول سے زیادہ بہتر تھی۔ اس کے بعد نبی کریم نے اپنی بیٹی کو قریب آنے کا اشارہ کیا تاکہ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ فاطمہ زہرا جھک کر سننے لگیں۔ حضرت نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ صورتحال سے بعض حاضرین کے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فاطمہ زہرا سے دریافت کی: آپ کے رونے اور پھر مسکرانے کا کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا: میں رسول کے راز کو افشا نہیں کروں گی، لیکن جب رسول خدا کی وفات کے بعد آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے رسول خدا نے خبر دی تھی کہ ان کی وفات کا وقت قریب ہے،
اور اسی مرض میں آپ کی دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر مجھے یہ خبر دی گئی کہ ان کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان سے ملحق ہوں گی، تو میں مسکرائی۔ رسول خدا کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے جیسے ایک انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ ان کے ساتھ ہی تھی۔ حضرت انہیں تعلیم دیتے، اپنا راز بتاتے اور وصیت کرتے تھے۔ آخری وقت میں رسول خدا نے فرمایا، میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ علی کو رسول خدا نے کہیں کام سے بھیجا تھا۔ بعض مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن رسول نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ کچھ دیر بعد علی بھی آ گئے تو رسول خدا نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ مولا علی آپ کے قریب آئے تو حضرت علی کے سہارے بیٹھ گئے، ان سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر انتظار کے آثار آ گئے اور رسول نے حضرت علی کی گود میں وفات پائی۔ اس بات کو خود حضرت علی نے اپنے ایک مشہور خطبہ میں بیان فرمایا ہے۔ وفات اور دفن رسول خدا۔ آخری وقت میں رسول کے پاس علی ابن ابی طالب، بنی ہاشم ازواج کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کے فراق میں آپ کے گھر سے بلند ہونے والی آؤ بکا کی آواز سے آپ کی وفات کی خبر سب کو ہو گئی تھی۔ سرور کائنات کے غم میں دل پاش پاش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ بھر میں آپ کی وفات کی خبر پھیل گئی۔ سبھی پر غم و عالم کی کیفیت طاری تھی۔ اگرچہ رسول خدا نے اس حادثے کے لیے انہیں آمادہ کر دیا تھا اور کئی بار اپنے انتقال کی خبر دے چکے تھے اور امت کو یہ وصیت کر چکے تھے کہ وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ علی بن ابن طالب کی اطاعت کرے، یقیناً آپ کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔ مدینہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ رسول کے گھر کے اطراف میں جمع افراد عمر بن خطاب کی بات سے حیرت زدہ تھے کہ وہ تلوار سے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ منافقین میں سے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ کا رسول مر گیا۔ خدا کی قسم وہ مرے نہیں، ہاں وہ موسیٰ بن عمران کی طرح اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ اگرچہ موسیٰ کی غیبت اور محمد کی وفات میں کوئی مماثل نہیں ہے، لیکن اس مماثلت اور مشابہت پر عمر کے اصرار سے خود ان کے کردار سے پردہ ہٹتا ہے۔ عمر آرام سے نہیں بیٹھا یہاں تک کہ ابو بکر مدینہ واپس آ گیا۔ رسول خدا کے گھر میں داخل ہوا اور رسول خدا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور تیزی سے باہر نکلا اور کہا، اے لوگوں سنو، جو محمد کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ اس سے عمر کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ گویا وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھے کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت ہے۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر بن خطاب اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ گئے۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ سقیفہ میں ایک ہنگامی جلسہ ہو رہا ہے جس میں رسول خدا کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ یہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب کا منسوب ہونا بھول گئے اور یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے خلیفہ کے عنوان سے علی کی بیعت کی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے اس عمل کو رسول خدا کے جنازے کی بے حرمتی تصور کیا جائے گا۔ علی بن ابی طالب اور آپ کے اہل بیت رسول کے جنازہ کی تجہیز و تدفین کے امور میں مشغول تھے۔ علی نے آپ کی قمیض اتارے بغیر غسل دیا۔ عباس بن عبد المطلب ان کے بیٹے فضل نے مدد کی۔ غسل دیتے وقت علی فرماتے تھے، ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی طیب و طاہر ہیں۔ پھر آپ کے جسم داس کو ایک تخت پر لٹایا گیا۔ علی نے فرمایا، بے شک اللہ کا رسول زندگی میں بھی ہمارا امام ہے اور مرنے کے بعد بھی، لہٰذا دستہ دستہ بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھا کر لوٹ جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ حضرت علی اور بنی ہاشم نے پڑھائی، ان کے بعد انصار نے پڑھائی۔ رسول خدا کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، السلام علیکم، سلام اور خدا کی رحمت اور برکات ہوں آپ پر اے نبی۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر اس چیز کی تبلیغ کی جو تو نے ان پر نازل کی، اپنی امت کو نصیحت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدا نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اس کی بات پوری ہو گئی۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان چیزوں کا اتباع کرتے ہیں جو تو نے ان پر نازل کی ہے، اور ان کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں اور انہیں یکجا کر دے۔ اس پر لوگوں نے آمین کہا۔ پھر دوسرے مردوں نے، ان سب کے بعد عورتوں نے اور پھر لڑکوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔